آپ دیکھیں اب اس بات کے اوپر بحث کرنا کہ جی انجینئر صاحب کا قادیانیوں کے بارے میں کیا موقف ہے، وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. جب میں نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا، اب پیچھے کیا نرم گوشہ رہ گیا؟ آپ کہتے ہیں جی آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ 6 اور 7ویں گھاٹی کے درمیان ہوگا، جبکہ میرے نزدیک وہ 7ویں گھاٹی میں ہوگا. یار ایک اور بندہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں قادیانی میرے نزدیک جو ہے دوزخ کی پہلی گھاٹی میں ہوگا. اینڈ رزلٹ تو سیم ہے، سارے دوزخ ہی مان رہے ہیں. یہ جزیات ہے نا، یہ وہی ہے کہ صحابہ کہف کے کتے کا رنگ جو ہے کالا تھا یا سرخ تھا، لڑتے رہو تو آ کے منگول تو چک کے پرے سٹن گے. بغداد کی سلطنت انہوں نے اٹھائی ہے تو اس میں مولوی یہی پیسے کر رہے تھے نا کہ صحابہ کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا. منگولا نے کیا تو ہم دسنے کیڑا رنگ سی، تہاڈا بھی رنگ وچ بھنگ پانے آ، تہاڈی کتاباں نو پہلے دجلے سٹ کے دجلہ نو کالا کران گے، پھر تہاڈے خون نال دجلہ نو ریڈ کران گے، اور تہاڈوں پتہ لگ جائے بھی کالا بھی رنگ کیتا جائے تے ریڈ بھی کر دیتا جائے. سامو یہی کچھ ہوا نا. اس طرح کے جب ایشوز آ رہے ہوتے ہیں نا، میرے اوپر کلپ کو بناتے ہیں نا، مہربانی کیا کریں میرے اوپر، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں. کہ قادیانیوں کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے بڑا فتنہ کھڑا کیا اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے میں اس کے اوپر بولوں گا. مجھے ضرورت نہیں میرے بھائی، میں نے اپنا موقف دے دیا. اگر آپ اس موقف کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تو آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس کے اوپر کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ قادیانی نواز ہو گیا یا وہ شخص یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. جب میں ان کو کافر سمجھتا ہوں بات ختم ہوگی. اب باقی چیزیں ثانوی ہو گئی ہیں. آپ سمجھتے نہیں وہ یہ ہیں، وہ ہم ان کو مرتد سمجھتے ہیں یا زندیق سمجھتے ہیں، تو میرے بھائی آپ کی زندگی حرام ہونی چاہیے. جائیں فیض آباد میں جا کے دھرنا دیں اور آئین پاکستان میں چینج کروا کے ان کو زندیق یا مرتد ڈکلیئر کریں، اور اس کے بعد جو مرتد کا حکم ہے ان کے اوپر لگائے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں حکومت کا کام ہے، حکومت تو نہیں کر رہی. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے لاکھوں علماء اور ہزاروں مدارس اور ان کے ملینز آف اسٹوڈنٹ، یہ ہم نے جو ہے وہ مطلب اس لیے پالے ہوئے کہ ہم ان کو روٹیاں کھلائیں گے کہ یہ مرتدین اور زندیقوں کو مارتے نہیں ہیں. تو ہم تو ان کو مرتد اور زندیق نہیں سمجھ رہے نا، اس لیے ہم پریکٹیکلی ان کے اوپر ایگزیکیوشن بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو کافر سمجھ رہے ہیں اور دعوت حق ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں تو آئیں. دنیا اہل حق سے خالی ہو چکی ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو سامنے آ کے اس سسٹم کو چیلنج کرے. اور کیسے کریں؟ ان کے بڑے بزرگوں نے تو ان کو غیر مسلم اقلیت مانا ہوا ہے آئین پاکستان کے اندر، انہوں نے تو نہیں اس وقت مرتد اور زندیق ان کو ڈکلیئر کروایا. اور پھر دیکھیں گا وہ کئی دکانوں کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ جی یہاں قادیانیوں کے ساتھ لین دین منع ہے. اس کے نیچے ایک اور جملہ بھی لکھا کریں کہ یہاں قادیانیوں سے لین دین منع ہے، البتہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ والے بزرگوں کو ماننے والے، اس چیزوں پہ مناظرے کرنے والے اور ان کا جھوٹا دفاع کرنے والوں کے ساتھ لین دین کی اجازت ہے. یہ پورا جملہ لکھے نا. ابھی بریلوی رہے آپ کو پتا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب نہیں تھی، یہ ماہانہ میگزین تھا. ماہانہ میگزین تو ایک ہی دفعہ وہ 13 سے 26 ہجری کے اندر چھپ گیا، بار بار تو نہیں چھپتا نا، وہ تو ماہانہ نکلتا ہے نا. اگر آپ کہیں گے جی 8 سے 100 سال پہلے کوئی اخبار چھپی تھی تو وہ اخبار روزانہ تو نہیں 100 سال تک چھپتی رہے گی. وہ ایک بار سالہ چھپا ختم ہو گیا، تو وہ ختم ہوتا تھا تو بریلویت وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ رسالہ چھاپنا شروع کر دیا. ابھی بھی آپ کو جتنے ورژن ملیں گے بریلوی چھاپ رہے ہیں، ورنہ وہ تو منتھلی تھا، یہ کتاب نہیں تھی شریف تھانوی کی. جس طرح حفظ الایمان کے اندر اس نے گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں تو وہ عبارت ہے نا، یہ ایک رسالہ تھا، وہ ایک ہی اس مہینے میں سفر کے مہینے میں چھپا ختم ہو گیا. انہیں کہ نہیں اسی دوبارہ چھاپیں گے. تو مجھے بتائیں یہ بار بار جو چھاپ رہے ہیں گستاخانہ چیزوں کو، تو یہ کیا کہیں گے نہیں جی وہ نقل کفر نہ باشد. ہم اس لیے نہیں چھاپ رہے کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں انہوں نے گستاخی کی ہے. تو سر جب ہم قرآن سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہود و نصارہ نبی علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے نعوذ باللہ، مجنون کہتے تھے نعوذ باللہ، کہتے تھے اس کے اوپر آسیب کا سایہ ہے، کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں پڑھتا ہے، ایک اجمی غلام ہے جو اس کو یہ پڑھاتا ہے صبح و شام. یہ سب گستاخانہ باتیں جو کافر کرتے تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں. جب میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں یہ میرا کلپ بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے. اور اپنے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ عالم داد رسالہ بریلوی چھاپ رہے ہیں، تو ان کو کہیں جس میں گستاخانہ یہ بات لکھی آپ چھاپ رہے کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں چھاپ رہے کہ ہم اسے آن کرتے ہیں، اس لیے تاکہ پبلک کو بتائیں گے یہ گستاخ ہے. تو سر چشتی رسول اللہ پھر کیوں چھاپ رہے ہیں حشت بہشت؟ وہ تو آپ عقیدہ پیش کر رہے ہیں نا، اس لیے تو نہیں چھاپ رہے کہ آپ چھاپ کے کہیں گے یہ غلط ہے، وہ تو نہیں آپ کہہ رہے.
تو ہم اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ لوگ یہ کہ کلپ مجھے بنا کے دے دیں تو قادیانیوں کو سپورٹ ملنا بند ہو جائے گی. یہ آپ نے قادیانیوں کو خود سپورٹ فراہم کی ہوئی ہے. اچھا کہتے ہیں جناب وہ ان چیزوں سے نا قادیانیت کو سپورٹ ملتی ہے. تو سر فوراً سپورٹ ختم کریں, فوراً سے پہلے آپ آگے ایک علماء کی کانفرنس بلائیں. ٹھیک ہے, مجھے یہاں پہ ہماری اکیڈمی میں اگلے دن طاہر اشرفی صاحب کا فون آیا کہ جی وہ پہلے یہ لوگ تو ہمیں کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے, نہ اس کا کوئی مدرسہ, نہ اس کی کوئی اسٹوڈنٹ, نہ اس کی کوئی مسجد, اس کی کیا اوقات ہے. تو انہوں نے یہاں رابطہ کیا جی وہ چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر انجینئر صاحب کی اتنی فین فالوئنگ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے کوئی اتحاد امت کے لیے کام کریں, حالانکہ ہم تو پہلے کر رہے ہیں. خیر بہر عید کے موقع پہ میری ان سے 15 منٹ کی آلموسٹ فون پہ بات ہوئی. میں نے کہا سر ہم تو یہی کام کر رہے ہیں. تو کہتے نہیں میں نے وہ آپ کے اوپر FIR میں نے نہیں ان کو کہا کہ آپ نے کلپ کیوں بنایا تھا, میں نے ان کو اس کے اوپر نہیں یعنی ایک چیز پہ شرمندہ کرنے والی بات نہیں. میں نے کہا آپ نے میری ویڈیوز دیکھی, کہتے نہیں میں نے اب دیکھنی شروع کی ہیں تو مطلب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ بھی اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں, تو ہم اس کو آرگنائز طریقے سے علماء کی کانفرنس بلاتے ہیں. میں نے کہا جی بلائیں, بیٹھ جائیں گے. اگر آپ لوگوں نے صلح حدیبیہ کرنی ہے, میں ایز اے پاور تسلیم کر لیا ہے, ورنہ ابھی تک تو آپ کہتے تھے آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو صلح حدیبیہ ہی ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ ایکسپٹ کر لیا. صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ ہونی ہے انشاءاللہ تعالی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے بعد قادسیہ اور یرموک بھی ہونی ہے, یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو ٹھیک ہے ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے, کریں, لیکن ہمیں سنگل آؤٹ نہ کریں. طارق جمیل صاحب بھی بیٹھے, الیاس قادری صاحب بیٹھے, طارق قادری صاحب بیٹھے, حامدی صاحب بیٹھے, امین شہیدی صاحب بیٹھے, ٹھیک ہے جی, یہ سارے بڑے بڑے ہر فرقے کے علماء بیٹھے, ہم بھی بیچ میں بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے ذمہ جو خدمت لگائیں گے ہم پوری کریں گے. تو ہم آپ سے پھر وہاں پہ بھی یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ اپنی کتابوں سے یہ کلمے نکالیں. یہ کہتے ہیں نا قادیانیوں کو سپورٹ مل رہی ہے, یار میری وجہ سے نہیں سپورٹ مل رہی, سپورٹ مل رہی ہے آپ کے چھاپنے کی وجہ سے اور آپ کی ان کے دفاع کرنے کی وجہ سے. اور اگر کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں نہ آپ نے آزمائش میں ڈال دی ہے, نہ بزرگوں کو بچا سکتے ہیں, نہ نکال سکتے ہیں, تو یہ آپ کو باتیں نکالنی چاہیے تھی. تو یار یہ باتیں میں نے تو نہیں نکالی ہیں. بریلوی کا بچہ جب دودھ پی رہا ہوتا ہے نا, اس کی ماں اس کو ساتھ یہ بھی سکھا رہی ہوتی ہے کہ اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا تھا. ہاں یہ بات ہے کہ بھی دیوبندیوں کی ماں نہیں اپنے بچوں کو چشتی رسول اللہ سکھاتی تھی, وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. لیکن آدھا کام تو پہلے سے تھا. میرے آنے سے دنیا میں اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہوگی. انہوں نے ایک سائڈ کی باتیں اسام الرحمین میں رکھی تھی اور جواب میں المحند علی المفند آئی تھی. اب المہندس یعنی انجینئر علی المفندین, اتنے سارے وہ سٹھیاؤں کے اوپر, کیونکہ المفند وہ خود ہی انہوں نے یوز کیا نا. تو میں نے مطلب کوئی اس میں نہیں, وہ کہتے ہیں جناب آ کے جی سپورٹ کر دیا, اور سپورٹ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سپورٹ فوراً کھینچ لیں آپ سارے علماء اکٹھے ہو. جس طرح آپ لوگ رمضان نشریات میں افطاریاں کرنے کے لیے اور الیکشنوں کے اندر سیٹیں جیتنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, فوراً میٹنگ کال کریں, مجھے بھی بلا لیں اور کہ ہاں جی انجینئر صاحب بیٹھو, اور یہ ہم مشترکہ اعلامیہ جاری کریں کہ چشتی رسول اللہ چھاپنے والے, اس کو سپورٹ کرنے والے, اس کے لکھنے والے, اس کا دفاع کرنے والے سب کے سب گستاخ ہیں اور یہ بدترین لوگ ہیں, ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں. تو میں اس کلپ کو ریکارڈ کروں گا, چشتی رسول اللہ کلپ ڈیلیٹ کر دوں گا, اپنے والا آپ والا چڑھا دوں. کتنا آسان. اشرف رسول اللہ کے اوپر بھی یہی کریں جو بریلوی 100 سال سے کروڑوں بریلوی چیخ رہے ہیں کہ گستاخانہ ہے. الامداد رسالہ.